ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، مہمانان ذی وقار، طلبہ عزیز اور جملہ حاضرین، اللہ جل شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ حالات کی نامساعدت کے باوجود الحمدللہ ہماری یہ 2 روزہ سیرت کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، جلسہ بہت کامیاب ہوا، اجلاس بہت کامیاب رہا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے۔ ہم کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مجمع بہت بڑا اکٹھا ہو گیا، بڑے سکون کے ساتھ لوگوں نے باتیں سنی، ان کے قیام طعام کا جو نظم کیا گیا تھا اس میں بھی کوئی خلل نہیں پڑا، سکون سے لوگ آئے، بیانات کو سنا اور چلے گئے، تو جلسہ بہت کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تو جلسے کی صورت کی کامیابی ہے، جلسے کے مقصد کی کامیابی کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے کہ جو پیغام ہمارے علماء کرام کے ذریعے ہمیں دیا جائے، ہم نے اس کو اپنے دل پر کتنا لیا، اپنی زندگی میں تبدیلی کرنے کا کتنا فیصلہ کیا، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو درست کرنے کے لیے کتنا عزم کیا، فکر مندی کتنی ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اگلے اوقات میں اس کا ظہور ہمارے عمل سے ہو تو یقیناً یہ کامیاب ہے۔ ہر جگہ اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے۔ بہت اچھا شاندار اسپتال بنا لیا گیا، عمارت بھی بہت اونچی ہے، ڈاکٹر بھی بڑے ماہر ہیں، مشینیں بھی بڑی قیمتی ہیں، لیکن مریض کو شفا نہیں ہو رہی ہے، کوئی وہاں سے شفا یاب ہو کر نہیں نکلتا، یہ اسپتال کامیاب نہیں ہے۔ مدرسے کی عمارت بہت اونچی بنا لی گئی، بہت شاندار انتظام کر لیا گیا، لیکن وہاں سے کوئی تعلیم یافتہ طالب علم نہیں نکلتا تو یہ مدرسہ کامیاب نہیں ہے۔ دکان بہت شاندار شوکیس کے ساتھ بنا لی گئی، مال بھی بہت عمدہ رکھ لیا، لیکن کوئی گاہک وہاں سے کوئی چیز خرید نہیں پا رہا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو مجمع برپا کیا جاتا ہے، اتنی محنت کی جاتی ہے، لوگوں سے تعاون طلب کیا جاتا ہے، ہمارے احباب دن رات محنت کرتے ہیں، اور آپ حضرات دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو یہاں سے لوٹتے وقت خود اپنا یہ جائزہ لے کہ ہمیں یہاں سے کیا ملا اور ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کی مختصر تشریح کروں گا اور اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہنے لگے
ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا معبود ہے، یعنی ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک پیغمبر جن کی اولاد کے اندر بھی متعدد پیغمبر ہوئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اب بنی اسرائیل کے معنی ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کی اولاد میں براہ راست کم سے کم حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پھر بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع، حضرت الیسع، حضرت ہارون، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے بچے ہیں، ان سے انتقال کے وقت کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے تو کس چیز کی ہے؟ اقرار کرانا چاہتے تو کس چیز کا؟ یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بعد کیا کھاؤ گے، میرے بعد کہاں رہو گے، تمہارے آپس کے تعلقات کیسے رہیں گے، کس طرح کی زندگی گزارو گے۔ صرف ایک بات، ما تعبدون من بعدی، عبادت کس کی کرو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا معبود کون ہوگا؟ یعنی فکر ہے تو ایمان کی فکر ہے، توحید کی فکر ہے، عقیدے کی فکر ہے کہ جس عقیدے پر، جس توحید پر میں قائم تھا تم اس پر قائم رہو گے، اس کا عہد کرتے ہو۔ بیٹوں نے اپنے والد کو اطمینان دلایا، رب پانی دے رہا۔ کیا اطمینان دلایا؟ ابا جان آپ اطمینان رکھیں، جس راہ پر آپ نے ہمیں لگایا ہے، ہماری جس انداز پہ تربیت کی ہے، ہمیں جو عقیدہ سکھلایا ہے، جس معبود برحق کی عبادت کا ہمیں درس دیا ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسی راستے کے اوپر قائم رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کا قرآن پاک میں جو تذکرہ ہے، کیا صرف واقعہ سنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ جواب یہ یقین ہم موجود نہیں تھے، لیکن اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کر کے ہمیں درس دیا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، آگے آنے والی نسل کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی چیز یہ کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کا ایمان سلامت رہے، اپنے اللہ سے ان کا تعلق برقرار رہے، ان کے عقیدے میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اور یہ فکر پوری زندگی کی محنت کے بعد ہے۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور جس سے گفتگو ہو رہی وہ پیغمبر زادے ہیں، پوری زندگی ان کی تربیت فرمائی، ان کو تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد جاتے جاتے یہ فکر لے کے جا رہے ہیں اور بچوں سے اقرار لے رہے ہیں۔ تو زندگی میں اپنے بچوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کے دین کی فکر سب سے زیادہ غالب ہونی چاہیے، اور مرتے وقت اس کا اطمینان کر کے جانا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اسی راستے کے اوپر قائم رہیں گے۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک نمبر کی گاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک گاڑی لگی، ان کو ایمرجنسی ہو گئی ہے، جانا ہے۔ ہاں بھائی، UP 65 AQ 2856، UP 65 AQ 2856 جس کی گاڑی ہو
فوراً جا کر اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا لیں. ان کی گاڑی کے آگے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے ان کو ایمرجنسی فوراً وہاں سے نکلنا. ان کی گاڑی کے پیچھے یہ اس کو ہٹانا ہے. ہاں ہٹانے والی گاڑی یہ ہے 2856 جس کی گاڑی وہ گاڑی جا کے وہاں سے ہٹا لیں تاکہ جس کی گاڑی اس کی زد میں رکی ہوئی اس کو ہٹا سکے. ان کو کوئی ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی میں ان کو فوراً جانا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد خود ان کا کیا ہوگا. غور کیجئے, میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, کیا کھائیں گے, کہاں رہیں گے, ان کی شادی کیسے ہوگی, ان کا کام کیسے چلے گا. لیکن جب یہ بچے خود مریں گے, قبر میں جائیں گے, منکر نکیر کا سوال جواب ہوگا, حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا, اس وقت ان کا کیا حال ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, کل سے یہ گفتگو بار بار آ رہی ہے اور آج صبح جو ذمہ دار حضرات یہاں موجود ہیں ان کے سامنے حضرت صدر محترم حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دونوں نے یہ صورتحال رکھی ہے کہ آج 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو دین سے بیزار ہو چکی ہے, اللہ اور اس کے رسول اور مذہب کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے, جس کا بہت بڑا سبب یہ ملٹی میڈیا اور اس کے اوپر ہونے والی ڈیبیٹ اور جو ویڈیو بنا بنا کر وائرل کیے جاتے ہیں, ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے. کچھ بددین جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس کا ایک مستقل چینل بنایا گیا ہے. ان کو بلا کر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا, تم مسلمان تھے خاندانی اور پیدائشی, تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا. وہ اپنے شبہات بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو شیئر کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان اس کو پڑھتے ہیں اور ان کے ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. ان کے شکوک کو زائل کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ہمارے یہاں اس کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اس کا شکار کون ہوتے ہیں؟ وہی کہ جن کو بنیادی دینی تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے. اس وقت مجھے اسی طرح متوجہ کرنا ہے آپ تمام حضرات کو کہ تعلیم بہت ضروری ہے اور بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہ کریں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, عصری تعلیم بچوں کو دلائی جائے, لیکن بنیادی دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اگر یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں داخل کریں گے اس کے انتہائی خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. کہتے ہوئے شرم معلوم ہو رہی ہے کہ خود ہمارے شہر کے اندر ہماری کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, علل اعلان جا رہی ہیں, ان کی دوستیاں ہیں ان سے, اور جس کے دو ذرائع ہیں, ایک تو اسکول کی تعلیم اور دوسرے موبائل کے اوپر چیٹنگ, فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کے اوپر جو رابطے قائم ہوتے ہیں ان کی بنا پر یہ بے راہ روی آ رہی ہے. سینکڑوں سے زیادہ مسلمان بچیاں غیر مردوں کے ساتھ, غیر مسلم لوگوں کے ساتھ گھروں سے جا رہی ہیں, اور اگر پورے ملک کا حال دیکھ لیا جائے تو یہ تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں سے متجاوز ہو چکی ہے. اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس کے اندر اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا ہو. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو اس کے اوپر میرے پاس بھیجا ہے, انہی کی اس تحریک کے اوپر یہ موضوع میں نے چھیڑا کہ 2 بچیاں ہیں, حجاب کے اندر ہیں, اور غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر وہ کون سے گھاٹ کے کون سے گھاٹ پر ہیں, ہاں گھاٹ کے اوپر وہ ہیں, ٹہل رہی ہیں. اور جب کچھ ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے اپنے اور ساتھیوں کو بلا لیا اور وہ بچیاں باہر پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اتنی چھوٹ کیوں دی جاتی ہے اپنے گھر کی بچیوں کی؟
آخر یہ ماں باپ اندھے ہو گئے ہیں، یہ بے حس ہو گئے ہیں، ان کی بچیاں گھر سے نکل کر جا رہی ہیں، ان سے پوچھنے کے روادار نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو۔ اگر وہ کوئی بہانہ بھی کریں تو ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، تحقیق کریں اس کی، بغیر تحقیق کے کہیں جانے نہ دیں۔ اگر کہیں جانا ہی ہے تو گھر کے کسی فرد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ خود ان کو پہنچائیں، ان کا لانے کا انتظام کریں۔ اسکولوں کے اندر جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، مخلوط تعلیم آج کے زمانے میں زہر ہے۔ بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو گرلس اسکول کے اندر پڑھائیں اور ان کو پہنچانے اور بلانے کا خود انتظام کریں، آزاد نہ چھوڑیں، اس لیے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اور یہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے دیوانگی کی، اس میں بھلے برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور بڑوں کا سمجھانا بھی زہر معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو نقصانات ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کھول کر عرض کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے کہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کی عزت و ناموس اور ان کے دین دونوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو غیروں کے ساتھ جائیں گی اور کورٹ میں کھڑے ہو کر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کہیں گے کہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں، ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں جا کے تہجد نہیں پڑھیں گی، نماز پنجگانہ نہیں پڑھیں گی۔ اگر مذہب کی ان کے نظر میں کوئی حیثیت ہوتی تو یہ قدم ہی کیوں اٹھاتی؟ ان کا وہاں جانا اپنے دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھو دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نکاح تو ہے نہیں۔ یہ جو پوری زندگی کی بدکاری ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے ایک تو یہ کہ کوئی بھی بچہ اور بچی ہمارے دینی تعلیم سے محروم نہ ہو، ایمان کی ان کے نظر میں قدر و قیمت ہو، مسلمان ہونے کی حقیقت کو سمجھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت کو جانیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، محشر قائم ہوگا، وہاں ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ یہ باتیں ان کو بتائی جائیں، ان کو سمجھائی جائیں، ان کے سامنے صرف دنیا کا نقشہ نہ ہو، صرف یہی کا نفع نقصان نہ ہو، دھوکے والے روشن مستقبل اور سنہرے مستقبل کے چکر میں آ کر وہ اپنے ایمان اور دین کو تباہ نہ کریں۔ اسی طرح ملٹی میڈیا موبائل بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں، اور خاص طور سے بچیوں کے ہاتھ میں دے کر انہیں آزاد چھوڑ دینا، یہ ان کو زہر دینا ہے۔ کہاں سے رابطہ ہو رہا ہے، کیا چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، کن سے باتیں کر رہی ہیں، ماں باپ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچی تو پڑھی لکھی ہے، وہ کہے گی میں نیٹ سے تیاری کر رہی ہوں، میں کتاب دیکھ رہی ہوں، میں آن لائن پڑھ رہی ہوں۔ آپ اس کی نگرانی کیجئے وہ کیا کر رہی ہے۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا، پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیوں کتاب میں پڑھائی نہیں ہو رہی؟ کیوں آن لائن پڑھائی کی جا رہی ہے؟ کیوں چیٹنگ کے ذریعے سے دوسروں سے، دوستوں سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح جو فون کے ذریعے سے باتیں ہوتی ہیں، ان نمبرات کو چیک کریں، کہاں فون گیا، کہاں سے فون آیا، اس کی ریکارڈنگ چیک کریں۔ اگر کہیں ذرا سی بھنک لگ جائے تو اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے اور ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آیت میں نے یہ پڑھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق، دوسری آیت جس میں ہماری ذمہ داری سے ہمیں باخبر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی کو، بچوں کو، بچیوں کو، اہل خانہ کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو بڑے سخت گیر اور بڑے مضبوط ہیں، نہ ان کے اندر رحم کا جذبہ ہے، نہ طاقت کے ذریعے ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ غلاظ شداد، بڑے سخت مزاج ہیں اور بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جاتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی دانستہ
آگ میں جانا چاہتا ہے، اپنے اہل و عیال کو آگ میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہے، دنیا کی ایک چنگاری سے بھی اپنے ہاتھ کو جلانا چاہتا ہے یا اپنے اہل و عیال کو جلانا چاہتا ہے۔ کوئی ایمان والا کیا، کوئی بھی انسان بلکہ کوئی جانور بھی جو شعور رکھتا ہو اپنے بچوں کو آگ کے قریب نہیں جانے دے گا، خود اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا۔ پھر کس لیے یہ ہدایت دی جا رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر مت چلو جس کا انجام جہنم میں پہنچنا ہے، اور جو خطرناک راستہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ راستہ وہیں لے جانے والا ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہر ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے زیر تربیت اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، گھر کا مالک گھر کے تمام افراد کا ذمہ دار ہے۔ جس طریقے سے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے لباس دوا علاج ان کی ذمہ داری گھر کے بڑے کے اوپر ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری اس کی ہے ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے مزاج کو بنانا، ان کو غلط راستے پر چلنے سے بچانا، دنیا کی ہلاکتوں سے بھی بچانا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بھی بچانا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صرف یہی تک کا معاملہ نہیں ہے، محشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ ایک چیز اور جو خرابیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، پہلے بائک پہ سائیکل پہ لڑکے نظر آتے تھے، مرد نظر آتے تھے، اب عام طور سے لڑکیاں بائک چلا رہی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، سائیکل چلا رہی ہیں، کچھ پردے کے اندر کچھ بے پردگی کے ساتھ۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا؟ بچیوں کے ہاتھ میں بائک دے دی، ان کو اسکوٹر دے دیا، اگر اسکول جانا ہے کہیں تعلیم گاہ میں پہنچانا ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کو آزاد نہ چھوڑیں، خطرات ہیں، خود اپنے ساتھ لے کر جائیں، ساتھ میں لے کر آئیں، یا جو اسکول کی مدرسے کی جو بسیں ہوتی ہیں سواریاں ہوتی ہیں جن میں گائیڈ موجود ہوتے ہیں نگراں موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے کریں، اور جب وہ بس آئے تو اپنے سامنے اتار کر لے کر آئیں، کہ بغیر جانے ہوئے کسی تقریب میں شرکت کے لیے ان کو نہ بھیجیں۔ یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے بلکہ جو حادثات پیش آ رہے ہیں ان کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر ایک کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی تعلیم کا رسالہ اور تعلیم الاسلام چند حصے ہیں، آسان اردو زبان کے اندر اگر بچوں کو صرف گھر کے اندر ان کو پڑھا دیا جائے، جس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم الاسلام کے پہلے سبق کا لفظ کیا ہے؟ سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں مسلمان ہوں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ ان کا پہلا سبق ہو، وہ جانے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ معمر ہو چکے، بوڑھے ہو گئے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے، لیکن جو ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر کے اندر ہیں اور ان کے سرپرست موجود ہیں، اگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو جو طوفان آ رہا ہے گمراہی کا اور بربادی کا، یہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گا۔ یہ ایک ضروری بات تھی جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے اکابر کی، اپنے پیشرو خطاب کرنے والوں کی باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے میں یہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اجلاس کے اندر کل سے لے کر اب تک ساری چیزیں عملی آئی ہیں، صرف خیالات اور نظریات کی چیزیں نہیں ہیں،
ہر خطیب نے ہم کو عمل کی طرف متوجہ کیا ہے، عمل کا نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہے، سنتوں کو اپنانے کا طریقہ بتایا ہے، سنتوں کی نشاندہی کی ہے، اخلاق حسنہ کی نشاندہی کی ہے، سیرت طیبہ جن کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے ان کی نشاندہی کی ہے، نام لے لے کر بتایا ہے، ظاہری اعمال، ظاہری اخلاق، باطنی اعمال، کیفیات جو ابھی تازہ بیان کے اندر آپ نے سنا۔ حضرت مفتی محمد راشد صاحب زید مجدہم نائب محترم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بہت سے نمونے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح مفتی محمد عفان صاحب نے سنتوں پر عمل کرنے کا آسان نسخہ ہمارے سامنے رکھا۔ ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، یہاں سے لے کر جائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، گھروں کے اندر ان کا مذاکرہ کریں، ساتھیوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، ان کے عمل کی نگرانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے تھے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ابو سلمہ کی زوجیت میں تھیں، ان کی شہادت کے بعد یا انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اس وقت ان کی 3 صاحبزادے بچے تھے، 2 بچیاں درہ، زینب اور ایک بیٹا عمر۔ ان کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ شمائل ترمذی میں عمر ابن ابی سلمہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، وَقَانَتْ یدی تَطِیشُ فِی الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ رکابی میں ہر طرف جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں، یا بنیہ کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ فرماتے فما زالت تلک طعمتی، اس کے بعد سے آج تک میرے کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ رکابی میں کھانا نکال کے بچے کو لے جاؤ وہاں بیٹھ کر کھا لو، دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہاتھ دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے، بسم اللہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کھرا رہا ہے، کھا رہا ہے، برتن صاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کچھ مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، بسم اللہ کی تربیت کیجئے، دائیں ہاتھ سے کھانے کی تربیت کیجئے۔ اسی طریقے سے صفائی ستھرائی کے سلسلے میں بہت سے بچے پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، ان کو بچپن سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ پیشاب ناپاک ہے، گندے ہو جاؤ گے، پیشاب کریں، صفائی کر کے اٹھیں۔ جب تک اب خود کرنے کے لائق نہیں ہے، ماں ان کی صفائی کرائے، اس کے بعد جب عادی ہو، جب بڑے ہو جائیں تو ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کی گفتگو کو دیکھا جائے، گندے الفاظ، گالی گلوچ ان کی زبان سے نہ نکلے۔ اگر کوئی گندا لفظ زبان سے نکل رہا ہے فوراً ٹوکیں، جھوٹ نہ بولیں ان کے سامنے۔ بچے عادت پکڑتے ہیں بڑوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے کو اشارہ کیا، فرمایا تعال اعطک شیئا، آ جاؤ میں تم کو چیز دوں گی۔ ہوتا ہے نا بچوں کو بلانے کے لیے مٹھی بن کے کیا اور چیز دیتے ہیں، تعال اعطک شیئا، آ جاؤ تمہیں ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اردت ان تعطیہ، تم نے جب یہ بات کہی تو تمہاری نیت کیا چیز دینے کی تھی؟ انہوں نے کہا اردت ان اعطیہ تمرۃ، میری نیت یہ تھی کہ وہ آئے گا تو میں اس کو ایک چھہارا دوں گی۔ آپ نے فرمایا اما انکی لو لم تعطیہ لکتبت علیک کذبۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم اس کو ایک چھہارا نہ دو گی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ کہاں ہمارا ذہن جاتا ہے اس طرف، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ بلی سے ڈرا دیتے ہیں، کتے سے ڈرا دیتے ہیں، بھوت سے ڈرا دیتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، یہ کر دیں گے، بلی ہے چھپکلی کاٹ لے گی، کوا کاٹ لے گا، ہے ایسا؟ جھوٹ بول کر بچے کے ذہن کے اندر جھوٹ کی قباحت کو نکال رہے ہیں۔ 2 مرتبہ 4 مرتبہ دیکھے گا، وہ سمجھے گا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پھر اپنے چھوٹے کے ساتھ وہی حرکت تو شروع کرے گا اور اس کا سبب ہم بنیں گے۔
میں نے مثال کے طور پر ایک دو باتیں ذکر کی، مطلب یہ تھا کہ قرآن جو میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی ذات کو خود جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بچپن سے ان کی تربیت کرنی ہے، ایسے راستے پر ان کو چلاؤ، ایسی زندگی کا عادی بناؤ کہ جب وہ تم سے مستغنی ہو جائیں، خود اپنے پیر پر کھڑے ہوں تو ان کا مزاج بن چکا ہو، پھر ان کی قدم قدم پر رہنمائی کرنے کی ضرورت نہ ہو، ان کی تعلیم کی طرف دھیان دیا جائے، تربیت کا خیال رکھا جائے، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جائے، اور یہ جو خطرناک عمر ہے نوجوانی کی، اس کے اندر ان کی پوری پوری نگرانی کی جائے۔ بچے اگر کمانے کے لائق ہو گئے، 4 پیسہ لانے لگے، باپ سمجھتے اب تو بڑا ہو گیا، اب تو یہ خود ذمہ داری کو اپنی سنبھال لے گا، نہیں، عمر کے اعتبار سے وہ ابھی آپ کی رہنمائی اور تربیت کا محتاج ہے، اس کی نگرانی نہیں کریں گے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جن صاحبزادوں سے پوچھا ہے، بڑھاپے کے عالم میں انتقال کے وقت یہ کوئی شیرخوار بچے نہیں تھے، بڑے ہو چکے تھے، اپنے پیر پہ کھڑے ہو چکے تھے، ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے۔ اس سے پہلے کے وہ واقعات ہیں کہ قحط پڑا تو سفر کر کے کنعان سے مصر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، 3 سفر کیا، وہاں سے غلے لاد لاد کر لائے ہیں، بڑی عمر کے تھے، لیکن باپ کو فکر ہے، اس لیے کسی مرحلے میں باپ یہ نہ سمجھے کہ اب بیٹے کو میری رہنمائی کی اور میری تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج اور کل علماء کرام کی زبانی جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں ان کو جاری کریں، اپنے ظاہر کو باطن کو اس کے مطابق سنوارنے کی اور سنت مطہرہ کی اور سیرت پاک کی روشنی کی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کے میں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حببنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین غیر خزائے ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمارے ہاتھ پیر دل و دماغ بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے اللہ اس سب کو اپنی طاعت کے اندر لگا لے۔ اے اللہ دین کی جو باتیں علماء کرام کی زبانی ہم تک آئی ہیں، اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں ان کو جاگوزی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نسلوں کی، اپنے آنے والے افراد کی، اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت کرنے کی، خود اپنے اعمال و اخلاق کو سدھارنے کی میں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں جو مہمان حضرات تشریف لائیں، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما، اس اجتماع کو ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا، تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا۔ جن احباب نے اس کے لیے محنت کی ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔